کپڑے پاک کرنے کا طریقہ سماعت فرمائیے. کچھ مدنی پھول آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. پتلی نجاست والا کپڑا پاک کرنے کے متعلق 6 مدنی پھول سنیے. نمبر 1، اگر نجاست رقیق یعنی پتلی جیسے پیشاب وغیرہ ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ بقوت یعنی پوری طاقت سے نچوڑنے سے پاک ہوگا. اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے. اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا. اور نمبر 2، اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو 2-1 بوند ٹپک سکتی ہے تو اس پہلے نچوڑے والے کے حق میں پاک اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہے. اس دوسرے کی طاقت کا پہلے کے حق میں اعتبار نہیں. ہاں، اگر یہ دھوتا اور اسی قدر نچوڑتا جس قدر پہلے والے نے نچوڑا تھا تو پاک نہ ہوتا. اور نمبر 3، پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے. اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی. اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے 1/2 بوند ٹپکے گی تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں. اور نمبر 4، پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری سے کپڑے کا ایک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا. پھر اگر پہلی بار کے نچوڑنے کے بعد بھیگا ہے تو اسے 2 مرتبہ دھونا چاہیے اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھیگا ہے تو 1 مرتبہ دھویا جائے. یوں ہی اگر اس کپڑے سے جو 1 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا گیا ہے کوئی پاک کپڑا بھیگ جائے تو یہ دوبارہ دھویا جائے. اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد اس سے وہ کپڑا بھیگا تو 1 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا. اور نمبر 5، کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا ہے کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا. پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے. اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ناپاک ہے. اور نمبر 6، یہ ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں بلکہ اگر مختلف وقتوں بلکہ مختلف دنوں میں یہ تعداد پوری کی جب بھی پاک ہو جائے گا. بہتے نل کے نیچے دھونے میں نچوڑنا شرط نہیں. فتوی امجدیہ جلد نمبر 1 صفحہ 35 میں ہے یعنی 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا ہو. اور اگر حوض کبیر یعنی داہ دردہ یا اس سے بڑے حوض نہر ندی سمندر وغیرہ میں دھویا ہو یا نل پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہایا دریا وغیرہ بہتے پانی میں دھویا تو نچوڑنے کی پھر شرط نہیں. پاک اور ناپاک کپڑے کے ساتھ دھونے کا مسئلہ سنیے.
اور ایمان تازہ کیجئے، اگر بالٹی یا کپڑے دھونے کی مشین میں پاک کپڑوں کے ساتھ ایک بھی ناپاک کپڑا پانی کے اندر ڈال دیا تو سارے ہی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اور بلا ضرورت شرعیہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فتوی رضویہ میں، بلا ضرورت پاک شے کو ناپاک کرنا ناجائز و گناہ ہے، اور جلد نمبر 4 میں آپ فرماتے ہیں جسم و لباس بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا اور یہ حرام ہے۔ پھر فرمایا پاک چیز کو ناپاک کرنا حرام ہے، لہذا ضروری ہے کہ پاک و ناپاک کپڑے جدا جدا دھوئے۔ اگر ساتھ ہی دھونا ہے تو ناپاک کپڑے کا نجاست والا حصہ احتیاط کے ساتھ پہلے پاک کر لیجئے، پھر بے شک دیگر میلے کپڑوں کے ہمراہ ایک ساتھ واشنگ مشین میں اس کو بھی دھو لیجئے۔ ناپاک کپڑے پاک کرنے کا آسان طریقہ سنیے۔ کپڑے پاک کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ بالٹی میں ناپاک کپڑے ڈال کر اوپر سے نل کھول دیجئے، ٹوٹی کھول دیجئے، کپڑوں کو ہاتھ یا کسی سلاخ وغیرہ سے اس طرح ڈبوئے رکھیے کہ کہیں سے کپڑے کا کوئی حصہ پانی کے باہر ابھرا ہوا نہ رہے۔ جب بالٹی کے اوپر سے ابل کر اتنا پانی بہہ جائے کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تو اب وہ کپڑے اور بالٹی کا پانی نیز ہاتھ یا سلاخ یا جتنا حصہ پانی کے اندر تھا سب پاک ہو گئے، جبکہ کپڑے وغیرہ پر نجاست کا اثر باقی نہ ہو۔ اس عمل کے دوران یہ احتیاط ضروری ہے کہ پاک ہو جانے کے ظن غالب سے قبل ناپاک پانی کا ایک بھی چھینٹا آپ کے بدن یا کسی اور چیز پر نہ پڑے۔ بالٹی یا برتن کا اوپری کنارہ یا اندرونی دیوار کا کوئی حصہ ناپاک پانی والا ہے اور زمین اتنی ہموار نہیں کہ بالٹی کی ہر طرف سے پانی ابھر نکلے اور مکمل کنارے وغیرہ دھل جائیں، تو ایسی صورت میں کسی برتن کے ذریعے یا جاری پانی کے نل کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس سے بالٹی وغیرہ کے چاروں طرف اس طرح پانی بہائیے کہ کنارے اور بقیہ اندرونی حصے بھی دھل کر پاک ہو جائے، مگر یہ کام شروع ہی میں کر لیجئے، کہیں پاک کپڑے دوبارہ ناپاک نہ کر بیٹھے۔ آج کل واشنگ مشین کا دور ہے، تو واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر پہلے پانی بھر لیجئے اور کپڑوں کو ہاتھ وغیرہ سے پانی میں دبا کر رکھیے تاکہ کوئی حصہ ابھرا ہوا نہ رہے۔ اوپر کا نل کھلا رکھیے، اب نچلا سوراخ بھی کھول دیجئے۔ واشنگ مشین میں نیچے سوراخ ہوتا ہے تو اس کو نچلے سوراخ کو کھول دیجئے، اس طرح اوپر نل سے پانی آتا رہے گا اور نچلے سوراخ سے بہتا رہے گا۔ جب ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا ہوگا تو کپڑے اور مشین کے اندر کا پانی پاک ہو جائے گا، جبکہ نجاست کا اثر کپڑوں وغیرہ پر باقی نہ ہو۔ ضرورتاً مشین کے اوپری کنارے وغیرہ مذکورہ طریقے پر شروع ہی میں دھو لینے چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مذکورہ طریقے پر پاک کرنے کے لیے بالٹی یا برتن ہی ضروری نہیں،
نل کے نیچے ہاتھ میں پکڑ کر بھی پاک کر سکتے. مثلا رومال ناپاک ہو گیا تو بیسن میں نل کے نیچے رکھ کر اتنی دیر تک پانی بہائیے کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تو پاک ہو جائے گا. بڑا کپڑا یا اس کا ناپاک حصہ بھی اسی طریقے پر پاک کیا جا سکتا ہے، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ ناپاک پانی کے چھینٹے آپ کے کپڑے، بدن اور اطراف میں دیگر جگہوں پر نہ پڑیں. میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ مسائل مرد و عورت کے لیے سیکھنا بے حد ضروری ہے. یہ پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھنا بے حد ضروری ہے.